تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے. تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھا جائے. تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا. تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا. پھر حضور نے خود مٹایا. اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے پیچھے آ گئے اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے. نماز ہوئی سلام پھرا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کروڑوں سلام لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت ادب فرما برداری اور جان ساری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے. ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا. اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا. اللہ اکبر. تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے. اللہ اکبر. عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑے ہوں. جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے. ز مہجوری برآمد جان عالم ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم. کہ عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی جان نکل رہی. ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نہ آخر رحمت للعالمینی. ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں سر از برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے زندگی کی بہار ہے. ادیم طائف نعلین پاکن شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن. اللہ اکبر. جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دل آویز ہے. وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں. آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے. شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن اور اس کے اندر جو تسمے ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں. جامی کے چمڑے کے نہیں جامی کی جان کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں. وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنتو تربت ایبتکم فلتسمت نعالک ذاک کدی. کاش میں مولوی نہ ہوتا. وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا میں مولوی نہ ہوتا مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا حضور گزرتے طلبوں کو چوم لیتا. چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے 100,000 جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریبہ یک نظر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.
ساری کہانی آ کے یہی ختم ہوتی ہے. تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے. اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے اور آپ میرے لیے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے.